اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من، اور بعض لوگ وہ ہیں جو یتخذو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن شریک، یحبونہم ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں کحب اللہ جیسی محبت اللہ کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو اشد اس سے زیادہ تر ہے حباً محبت للہ اللہ کی، ولو یرا اور اگر دیکھ لیں الذین وہ لوگ جو ظالم ہیں، اس وقت کو جب یرون العذاب دیکھیں گے عذاب، ان القوت کہ قوت للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شدید العذاب عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 آج کے درس میں شامل ہے۔ اس سے اوپر والی آیت میں یعنی 164 نمبر آیت میں توحید کے 7 دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، دن اور رات کا بدلتے رہنا، کشتیوں کا چلتے رہنا، آسمان سے پانیوں کا نازل ہونا، زمین کا اس پانی کے ذریعے سے کھیتی کے قابل ہونا، اور زمین کے اندر قسم قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہنا، یہ ساری کی ساری نشانیاں اور دلائل بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، بعضے یعنی سارے کے سارے نہیں لیکن بعض لوگ، حالانکہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عقل اور شعور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض ایسے لوگ ہیں کہ باقی مخلوقات سے عقل اور شعور کی وجہ سے افضل ہونے کے باوجود دلائل ظاہرہ اور سابقہ کو دیکھنے کے باوجود غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اس کے برابر بناتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ایسی محبت وہ اپنے معبودوں کے ساتھ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ جو قلبی محبت ہے غیر اللہ کے لیے رکھنا یہ مناسب تو نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو بنایا، ان کے لیے زمین و آسمان، چرند پرند، حیوانات اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، اور یہ شرک صرف زبانی جمع تفریق نہیں ہے بلکہ وہ قلبی محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ محبت جو صدور اعمال کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان عمل کے اوپر جو ہے نا وہ مجبور ہوتا ہے، اور عمل کے لیے جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے، وہ محبت انہوں نے غیر اللہ کے لیے رکھ لی، جو انتہائی نامناسب کام ہے ایک انسان ہونے کے ناطے۔ اب ان کا تقابل اللہ رب العزت نے مومنوں کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مشرکین تو محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی وجہ سے غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے حالات دنیا کے اندر آتے ہیں، ان کے اوپر سختی آتی ہے، مصائب، مصیبت، مشکلات، آلام، تکلیفیں، بیماریاں آتی ہیں کہ وہ وہاں پر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور وہ محبت جس کے لیے انہوں نے اپنے جو ان کا جو سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کو بھی نہیں دیکھا،
جو مقام ان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات ہونے کا دیا تھا اس کو بھی نہیں دیکھا، سب کچھ برباد کر دیا اور غیر اللہ کے سامنے ماتھے کو ٹیک دیا۔ تو جب ایسے حالات آتے ہیں تو ان حالات میں یہ ثابت قدم نہیں رہتے، لیکن دوسری طرف مومن ہر قسم کے سخت سے سخت حالات کے اندر اللہ کے لیے ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کی محبت ان کی محبتوں سے بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے، بہت قوی ہوتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایمان کا، اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ چاہے گرم ریت پر لٹا دیا جائے، پتھر کی سل وہ سینے کے اوپر گرم تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہونے کی حالت میں ان کے سینوں پر رکھ دی جائے، پھر بھی وہ احد احد پکارتے ہیں۔ دو اونٹوں کے درمیان دو نیم ہوئی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے دلوں کے اندر اللہ کے لیے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہے ایمان والوں کی، وہ بلا واسطہ ہے۔ ہاں، اس کے کہنے پر پھر اس کے انبیاء سے، اس کے اولیاء سے، ملائکہ سے، نیک لوگوں سے، قرآن سے اور دیگر چیزوں سے، شاعر اللہ سے محبت اس کے کہنے کی، یعنی بالواسطہ وہ محبت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ محبت مومن کی وہ بغیر کسی واسطے کے ہوا کرتی ہے۔ اب انجام ایسے ظالموں کا اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایک تو مشرک کو ظالم کہا کہ اس نے شرک جیسا ظلم کیا، تو جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے، اگر دنیا میں تکلیفیں دیکھیں تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے معبود کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے ٹل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ اور آخرت کا عذاب تو ایسا ہے کہ جب یہ دیکھیں گے ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں اور قوتیں تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اور ساتھ میں جب یہ دیکھیں گے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ کہ سخت ترین عذاب دینے والی ذات وہ تو ایک اللہ کی ہے، اور اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ ایسی پکڑ ہے کہ جو شخص اس کی پکڑ میں آ گیا تو اس کو چھڑانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، نہ وہ خود فرار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کو چھڑا سکتا ہے۔ تو اس وقت ان کی وہ محبت جو اپنے معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے تھی، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور وہاں پر وہ ان کی عبادت سے اور ان کو پوجنے سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ تو یہ ہے انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے باطل چیزوں کو معبود کہا، اللہ کے علاوہ چیزوں کو معبود کہا، تو جب ان کے اوپر سخت حالت آئے گی آخرت کی تو اس وقت یہ ان سے منکر ہو جائیں گے اور انکار کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو عمل کی نیت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ وہ ہیں مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا اللہ کے برابر اوروں کو، یحبونہم ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں کہ حب اللہ جیسی محبت اللہ کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو اشد حبا للہ اس سے زیادہ تر محبت ہے اللہ کی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور یہ کہ اللہ رب العزت کا عذاب سخت ترین ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔